بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھرتی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر خیام. اس وقت میں موجود ہوں ہرنا میرا کے مقام پہ، اور یہاں پہ آج صوفی عزیز فاؤنڈیشن رجسٹرڈ کے انتخابات کا جو مرحلہ تھا بالآخر وہ آج مکمل ہو گیا، اور آئندہ 2 سال کے لیے جو نئی باڈی ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار سعید عزیز صاحب. سعید صاحب، اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ خدمت خلق کا جو کام ہے کئی سالوں سے یہ جاری ہے آپ کی اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید آپ کے کیا ٹارگیٹس ہیں یا مزید کیسے گولز ہیں کہ جن کو آنے والے دنوں میں آپ اچیو کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. انسانی خدمت جو ہے وہ تو میرا خیال میں ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے، اور اس وقت اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہر دور میں ضرورت رہی ہے. آپ دیکھیں جو باہر کے لوگ ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، یہ ساری دنیا میں گھوم رہا ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کتنا اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. جب بل گیٹس نے پریس کانفرنس کی کہ میں اپنی اتنی دولت یا اتنا کچھ جو ہے وہ میں مرنے کے بعد ڈونیٹ کر رہا ہوں، تو وہاں ایک خاتون نے اس سے سوال کیا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اتنے بلینئر آدمی ہو. تو اس خاتون کو اس نے جواب دیا کہ میں اس کا جواب تمہیں 1 ہفتے کے اندر دوں گا. تو اس 1 ہفتے کے اندر بل گیٹس کو دیکھ کے کئی 100 لوگوں نے اپنے مرنے کے بعد اپنی جتنی بھی وہ پراپرٹی یا جائیداد تھی وہ ڈونیٹ کی. تو یہ بہت بڑا کام ہے. یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی NGOs کام کر رہی ہیں، تو ہمیں ان کی بھی نقل کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے. جہاں تک صوفی عزیز فاؤنڈیشن کا ہے جی، یہ ٹوٹلی صدقہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری ساری رہے گا. اور آئندہ جو باڈی بنی ہے اس کے اوپر چونکہ ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں البتہ وفاداری ہوگی، تو اس میں کسی پروجیکٹ کا اناؤنس کروں گا انشاءاللہ، اور وہ اس کے اوپر کام کریں گے اور وہ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. آج سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں رہیں کہ جن کے بارے میں آپ سے جاننے کی کوشش کی. آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ کچھ چیزوں کا رازدار اگر اللہ ہی رہے، خاص کر اس کام کے حوالے سے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن میں آپ سے یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ اس فاؤنڈیشن کے معاملات کو لے کے یا جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں وہ میڈیا میں اس طرح سے آپ نے بھی ان کو ہڈن رکھا کہ بس ٹھیک ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ خیال آپ کو آیا کیسے کہ اس طرح کی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، انسانی خدمت کے حوالے سے چیزیں کرنی چاہیے، اور اس میں ابھی تک کیا کیا دشواریاں ہیں؟ جی، یہ میں نے آپ کو عرض کیا، جس طرح میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی وفات سے کوئی شاید 4 یا 5 دن بعد ریٹائرڈ پروفیسر ارشاد صاحب مرحوم میرے گھر آئے، اور انہوں نے کوئی 4-5 صفحات پہ ایک بڑی لمبی تفصیل لکھ کے مجھے دی. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جب فارغ ہوں گے رات کو اس کو پڑھنا. تو میں نے رات تک انتظار نہیں کیا، میں نے جا کے 1 گھنٹے کے بعد وہ پوری ڈیٹیل پڑھی. تو اس میں پھر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا، مجھے تو اتنا یاد نہیں ہے، لیکن مین یہی تھا کہ آپ کے والد صاحب اچھے انسان تھے، نیک تھے، تو آپ ان کے نام کے اوپر ایک NGOs بنائیں جس میں آپ غریب لوگوں کی یا جن جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر سکیں. تو جب ہم برادران آپس میں سارے بیٹھے ساتھ، میں نے بھی انکار کیا، طاہر بھائی نے بھی، اور شاید ایک اور بھائی تھا کہ نہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو رازداری میں کریں. اور یہ تو چلتا اس سے پہلے بھی تھا یہ معاملہ. تو انہوں نے کہا، اور میں نے بھی یہی کہا کہ میرا خیال ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی اس طرح سے شو آف کریں. لیکن اس میں جاوید بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے. UK کے اندر جو منسٹری آف فائنینس ہے یہ بھی NGOs کے اندر چلتی ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر آج ہم بنائیں گے تو کل ہمیں دیکھ کے اور بنائیں گے تو وہ اجر بھی ہمیں ملے گا. اور ان کی بات بڑی صحیح ہوئی وہ کہ ہماری اس NGOs کے بعد پھر اب تو گاؤں میں اور ہر جگہ NGOs بنی، اور یہ کتنی اچھی بات ہے. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ کتنی ایمبولینسیں لوگوں نے لی ہوئی ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں تو وہاں ایک بزنس بنا ہوا ہے ایمبولینسوں کا، 18 20 ہزار 25 ہزار روپیہ وہ ڈیڈ باڈیوں کا لیتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور بھی اس کو بڑھنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد جو ہمارے پرنسپل ریٹائرڈ نذیر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بہت کہا کہ نہیں آپ یہ بنائیں. میں نے بھی ان کو کہا، میں نے کہا جی یہ چیزیں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کہتے بھی ہیں کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو نہیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ان لوگوں کے اصرار کے اوپر، اسپیشلی نذیر صاحب اور ارشاد بھائی جان مرحوم، ان کے کہنے کے اوپر ہم نے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ کی مہربانی سے یہ چل رہی ہے. اور آئندہ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ کریں گے جس میں غریب لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا، اور وہاں غریبوں کو انشاءاللہ ان کے سارے معاملات فری ہوں گے اگر اللہ کی منظور. بہت شکریہ سر. اور بلا شبہ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کا کام اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا کہنے میں آسان لگتا ہے. ہم میں سے اگر ہر فرد اس جذبے کے تحت کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور انسانیت کو درپیش مشکلات
اور جو مسائل ہیں ان سے باہر نکالنے کے لیے ہم اپنے عزم مصمم کا جو ہے وہ ارادہ کر لیں تو بلا شبہ یہ دنیا کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور بلا شبہ ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہ کے ان کی بہت ساری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔